السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف کروانے کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا تعارف قرآن سے کروایا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ روح کے بغیر جسم کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کی قرآن کے بغیر کوئی حقیقت نہیں۔ رمضان کی بہاریں، اس کی رحمتیں، برکتیں ساری قرآن کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شہر رمضان شہر الصیام، کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگ روزے رکھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر انسان نے اپنے دوست کا تعارف کروانا ہو تو دوسرے کو یوں بتاتا ہے کہ یہ میرا محلے دار ہے، یہ ہماری گلی میں رہتے ہیں، یہ میرا پڑوسی ہے، یا میرا بچپن کا کلاس فیلو ہے، تو دوست کا تعارف یوں کرواتے ہیں۔ لیکن جب بھائی کا تعارف کروانا ہو کسی کو، پھر صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ جب بھائی اس کو کہہ دیا تو ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو سب کچھ اس میں آ گیا، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، عبادات ساری اس میں آ گئیں۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 3 بڑے مقاصد بیان کیے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، میں نے گھر تو آپ کا بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا کوئی نبی بھیج دیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار اس شہر میں، اس علاقے میں اپنا نبی بھیج دیں جو لوگوں کے سامنے آپ کی آیات کو تلاوت کرے، دوسرا کام کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، اور تیسرا کام ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ نبوت کے 3 بڑے مقاصد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح یہی 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اس نے اپنا نبی ان کے اندر بھیجا جو ان کو قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبوت کے 3 مقاصد ہیں، قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، اور دوسرا مقصد ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور تیسرا مقصد ہے تزکیہ کرنا۔ پہلے زمانے میں یہ تینوں کام ایک ہی جگہ ہو جاتے تھے، لیکن اب چونکہ اس کے مسائل اور تفصیلات، تحقیقات بہت زیادہ ہو گئیں، اس لیے یتلو علیہم آیاتی،
اس کی آپ کو مثال رمضان المبارک میں مساجد کے اندر دیکھنے کو ملے گی کہ ہر جگہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، شبینہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی۔ تو یہ نبوت کا مقصد لے کے چل رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور دوسرا مقصد تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ چیز آپ کو مدارس کے اندر ملے گی، جہاں رمضان المبارک میں قرآن فہمی کے لیے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، یا دورہ تفسیر کے عنوان سے کلاسیں کروائی جاتی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تیسرا مقصد ہے نبوت کا، بعثت نبوت کا تیسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس کی تیاری، اس کا یہ آپ کو خانقاہوں میں ملے گا۔ تو تینوں کے تینوں مقاصد نبوت کو لے کے چلتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ مساجد میں نظر آئے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ مدارس کے اندر ملے گا، وَيُزَكِّيهِمْ یہ صفت خانقاہوں کے اندر ملے گی۔ تو چونکہ رمضان المبارک قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے، تو اس لیے دورہ تفسیر کے نام سے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ رمضان المبارک میں مختصر وقت کے اندر ایسا دورہ تفسیر کروایا جائے کہ جس میں پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ آ جائے۔ تو اس کے لیے پھر ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان آیات کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو ملے گا۔ کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب اور اخلاق کا تذکرہ کیا، اور کہیں آپ کو عقائد اور نظریات کی اہمیت نظر آئے گی، کہیں معاملات اور حسن معاشرت کا درس سننے کو ملے گا۔ الغرض یہ آیات اور ان میں بیان کی گئی تعلیمات نہ صرف قرآن بلکہ پورے دین کا نچوڑ ہے۔ اس لیے اس دورہ تفسیر کے لیے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا والی آیات کو منتخب کیا ہے، اور ان آیات کے ساتھ ہمارا دورہ تفسیر کے 3 خصوصیات کا حامل ہو جائے گا۔ یعنی اس میں 3 خصوصیات آپ کو ملیں گی۔ ایک تو رمضان، تو ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہوگا تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ قرآن کی رحمتیں اس میں آپ کو ملیں گی، قرآن پاک کی آیات آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اور تیسری خصوصیت کہ ایمان، کیونکہ ساری آیات ایمان کی تعلیمات بتاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مختلف تعلیمات کو ذکر فرمایا۔ تو اس دورہ تفسیر میں رمضان، قرآن اور ایمان تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ یہ 20 صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اور ٹوٹل اگر آیات کی تعداد کو دیکھا جائے تو 79 آیات بنتی ہیں۔ تو پورے قرآن پاک میں یہ موتیوں کی طرح بکھری ہوئی آیات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے اہم مضامین کو اور احکام کو بیان کیا ہے۔ اب وہ 20 صورتیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت 11 مرتبہ آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ آل عمران میں 7 مرتبہ، سورۃ النساء میں 9 مرتبہ، سورۃ المائدہ میں 16 مرتبہ، سب سے زیادہ سورۃ المائدہ میں ہے، اور سورۃ الانفال میں یہ لفظ 6 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں بھی 6 مرتبہ، سورۃ الحج 1 مرتبہ، سورۃ النور میں 3 مرتبہ، سورۃ الاحزاب میں 6 مرتبہ، اور سورہ محمد میں 2 مرتبہ۔ سورۃ الحجرات میں 5 مرتبہ ہے، سورۃ الحدید میں 1 مرتبہ، سورۃ المجادلہ میں 3 مرتبہ یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہوا ہے، سورۃ الحشر میں 1 دفعہ، اور سورۃ الممتحنہ میں 3 مرتبہ، اور سورۃ الصف میں 3 مرتبہ، اور سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، ان تینوں صورتوں میں 1 دفعہ ہے، اور پھر آخر میں سورۃ التحریم، اس کے اندر 2 مرتبہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے۔ ان آیات کی اہمیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ انسان پڑھے یا اس کو سنے
تو فوراً متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خاص پیغام دینے لگے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال یوں ہے کہ آدمی نے کوئی پیغام دوسرے کو دینا ہو تو کبھی اپنے بھائی یا بیٹے کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، لیکن کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو، کوئی بہت اہم بات کرنی ہو تو انسان خود اس سے رابطہ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ خود اس کو میسیج کرتا ہے یا فون کر کے اس سے بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیے ہیں، لیکن جہاں کوئی بہت خاص بہت اہم بات تھی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایہا الذین آمنو۔ یہ اس امت کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے براہ راست بات فرمائی ہے، ان کو براہ راست مخاطب کی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم روزانہ انشاءاللہ 3 یا 4 آیات ٹائم کے حساب سے پڑھا کریں گے، اور آپ ان کو صرف 3 یا 4 آیات نہ سمجھیں، یہ ہر آیت ایک مستقل عنوان ہے علم کا، ایک مستقل ٹاپک ہے علم کا، اور اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اس لیے صرف ایک آیت نہیں ہوگی بلکہ علم کا ایک باب ہوگا۔ اور قرآن پاک کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا اس لیے ہے تاکہ اس کو پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کو پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 104۔ اس آیت کا عنوان ہے بارگاہ رسالت میں گفتگو کے آداب۔ یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے نبی کو راعنا کے لفظ سے مخاطب نہ کرو، وقول انظرنا، بلکہ یہ کہو انظرنا کہ اے نبی جی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پھر اللہ کے نبی جو بات فرمائے اس کو خوب توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے دل کے کانوں سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کے نبی کو راعنا کہتے ہیں یا اس لفظ کو استعمال کر کے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ اس کا شان نزول بتاؤں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی منافقین کی، جو آپ کی مجلس میں، آپ کے وعظ میں، آپ کی نماز میں ساتھ شامل ہوتے تھے، لیکن اندر سے وہ کافر تھے، آپ کے دشمن تھے۔ تو وہ آپ کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا بظاہر معنی یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجئے۔ اب عربی کے لحاظ سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، راعنا ہماری رعایت کیجئے، لیکن یہود شرارت کرتے تھے، منافقین شرارت کرتے تھے کہ وہ راعنا کو تھوڑا سا کھینچ کر راعینا پڑھتے تھے، تو معنی بالکل بدل جاتا تھا، راعینا اے ہمارے چرواہے۔ اب یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی کہ ان کو چرواہا کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا، کیونکہ بعض سیدھے سادے صحابہ جو تھے جو ان کی چکر بازی کو نہیں سمجھ سکے تو وہ بھی راعنا کا لفظ کہنے لگے، انہوں نے بھی دیکھا دیکھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز جانتے ہیں، دلوں کی باتیں اللہ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کر دیا کہ اب راعنا یہ لفظ کوئی نہ کہے، بلکہ کیا کہنا ہے، انظرنا،
کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ دیا جس میں غلط معنی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور راعینا کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. میرے دل میں ایک بات ویسے ہی آ رہی تھی کہ راعینا یہودی کہا کرتے تھے یا منافقین کہا کرتے تھے، تو اس کا معنی تھا اے ہمارے چرواہے. تو چرواہا کس کا ہوتا ہے؟ جانوروں کا ہوتا ہے نا. چرواہا تو جانوروں کو چراتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان یہودیوں نے، منافقین نے، گویا کہ اپنے آپ کو پھر جانور سمجھ لیا. راعینا، چرواہا تو جانوروں کے لیے ہوتا ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کفار قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی اور مذمت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم محمد کہتے ہیں تو محمد کا تو لفظ خود اس کا معنی اتنا اچھا ہے، محمد قابل صفات، تعریف والا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں آپ کا نام محمد کہہ کے آپ کی برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا نام تو خود آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو اس لیے ہم کہا کریں گے مزمم. مزمم جو ہے وہ ایسے کہتا ہے اس نے خاندانوں کو توڑ دیا، وہ مجنون ہے، العیاذ باللہ، مزمم کہہ کے آپ کی برائی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو فرمایا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی برائی سے مجھے کیسے بچا لیا. یہ مزمم کو برا کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں، میں تو مزمم نہیں ہوں، میرا نام تو میرے ماں باپ نے محمد رکھا ہے. تو کس طرح دیکھا اللہ نے مجھے ان کی مذمت سے، ان کی برائی سے بچا لیا کہ یہ گالیاں مزمم کو نکالتے ہیں، برا بھلا مزمم کو کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا، چرواہ کہہ کے گویا خود اپنے آپ کو جانور سمجھتے تھے پھر. لیکن چونکہ یہ ادب بارگاہ رسالت کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ راعینا کے لفظ عربی زبان میں تو رعایت کے معنی میں آتا تھا، ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ لفظ بطور گالی کے استعمال ہوتا تھا. اور یہودی چونکہ عبرانی زبان سے واقف تھے، تو رات اللہ نے عبرانی زبان میں اتاری ہے، تو وہ اس معنی میں، اس زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ مراد لیتے تھے. اس کی مثال یوں ہے جس طرح ہماری اردو میں بندر کا لفظ ایک شرارتی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب لوگ بندر کا معنی کہتے ہیں ایک خوبصورت پھول. خوبصورت پھول کو بندر کہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں، بیٹیوں کا نام بھی رکھتے ہیں. خود میری بیٹی کے ساتھ سکول میں کئی بچیاں پڑھتی ہیں جن کا نام بندری ہے. اب ان کے لیے تو یہ لفظ اچھا ہے، اگر کسی کو کہیں گے تو وہ تو خوش ہوگا، لیکن ہم اگر اس کو اس معنی کے لحاظ سے کہیں جو ہمارے اردو میں اس کا کیا جاتا ہے، تو ہمیں تو اپنی بدنیت کی وجہ سے گناہ ہوگا نا. بالکل اسی طرح راعینا چونکہ عربی زبان میں اچھا لفظ تھا، اس لیے بعض صحابہ نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا چونکہ اس کا عربی میں معنی اچھا تھا. لیکن عبرانی میں چونکہ بطور گالی کے استعمال ہوتا تھا اور یہود منافقین اسی معنی کو لے کر استعمال کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ راعینا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے، انظرنا. اس آیت سے ہمیں ادب کا درس ملتا ہے کہ انسان اپنے بڑے سے ہمیشہ شائستہ گفتگو کرے، ایسے الفاظ سے اور انداز سے بڑوں کو مخاطب کرے کہ جس میں ان کی عزت، عظمت اور احترام کا پہلو ہو، کیونکہ دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور ادب یہ پہلا زینہ ہے قبولیت کا، کیونکہ ادب سے انسان کو علم نافع حاصل ہوتا ہے، اور علم نافع سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، اور عمل صالح انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، اور اخلاص یہ استقامت کا سبب بنتا ہے. اخلاص کی نعمت سے انسان کو استقامت فی الدین نصیب ہوتی ہے، اور استقامت فی الدین، دین پہ استقامت کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے. تو یہ پوری گولڈن چین ہے کہ ادب سے علم نافع حاصل ہوتا ہے،
علم نافع انسان کو عمل صالح یعنی اچھے اور نیک کام کی طرف لے کے جاتا ہے، اور عمل صالح سے انسان کو اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور جب اخلاص حاصل ہو جائے تو انسان کو پھر دین پر استقامت مل جاتی ہے، اور اس استقامت کے بدلے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بنتا ہے، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ کی رضا میں ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ ادب سے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اللہ کے نبی کو جب مخاطب کرنا ہو تو انظرنا ایسا لفظ استعمال کرو کہ جس میں غلط معنی کا کوئی تصور یا کوئی پہلو نہ ہو۔ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہمارے پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پھر اللہ کے نبی جو بات کریں اس کو خوب توجہ سے سنو، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی نیت سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی خاص طور پر وہ کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یہ بھی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 153، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کا، اس آیت مبارکہ یہ تو دوسری آیت مبارکہ، اس کا معنی یا عنوان ہے استعانت بالصبر والاعمال الصالحہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے شامل حال کر لو صبر کا دامن تھامنے اور نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ۔ یہ اس آیت مبارکہ کا آپ یوں سمجھ لیں عنوان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے ایک بہت بڑے پیغام کو ذکر فرمایا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہو، تو اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام صبر کرنا، اور دوسرا کام ہے نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنا۔ اب پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کے 4 درجات علماء نے بیان کی ہیں۔ استعینوا بالصبر، صبر کے 4 مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے الصبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا، یعنی نیکی کرنے کو اگر دل نہیں چاہتا، سستی غفلت ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر نیکی کی، اس وقت کا جو بھی نیک عمل ہے اس کی پابندی کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اور اس کے لیے اگر نفس پہ کوئی مشقت ہے تو اس کو برداشت کرنا، یہ صبر کا پہلا معنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعات، کہ نیکی کے لیے صبر کرنا۔ اب صبح صبح اٹھنے کو اگر کسی کا نہیں دل چاہتا لیکن وہ تہجد کے لیے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے الصبر علی الطاعات پر عمل کیا ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کے گناہ سے بچتا ہے۔ دل چاہتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے، لیکن انسان اپنے آپ کو روکے، بچائے اس گناہ سے۔ یہ صبر کا دوسرا معنی ہے۔ دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ۔ صبر کی تیسری قسم الصبر علی اذی الناس، لوگوں کی اذیتوں پر، ان کی تکالیف پر صبر کرنا، لوگوں کی باتوں اور غیر مناسب رویوں پر برداشت کرنا،
یہ صبر کا تیسرا معنی ہے۔ اور چوتھا معنی ہے الصبر علی البلیات والآفات، کہ قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب یا بیماری، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ، یا اسی طرح اپنے کسی عزیز کا فوت ہو جانا، جو قدرتی معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، ان کو دل سے قبول کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو استعینوا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو پھر دو کام کرنے ہوں گے۔ بالصبری، پہلا کام صبر کرنا، اور صبر کے اندر یہ چاروں قسمیں صبر کی آ گئیں۔ اب صبر کیسے ہو، یہ تو بہت بڑی صفت ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا صبر کیسے آئے گا؟ والصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، صبر تمہارے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے کہ جب بھی قرآن پاک کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ساتھ ہی ذکر کر دیتا ہے کہ اب صبر کیسے آئے گا؟ نماز کے ذریعے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیسے آئے گا زندگی میں؟ فرمایا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، تو طریقہ بھی ساتھ ہی بتا دیا۔ تو صبر کیسے آئے گا؟ والصلاۃ، نماز کی پابندی کرو گے صبر آ جائے گا۔ اب نماز کی پابندی سے صبر کیسے آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کا استحضار اور اس کی معیت کا احساس نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ ہر وقت احساس ہو جائے کہ ان اللہ یرانی، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر حالات پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کی وجہ سے انسان کو تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معیت کا احساس نصیب ہوتا ہے، اور جب یہ معیت کا احساس اس کے دل میں آ جائے تو پھر حالات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد اپنے ساتھ کر لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور آگے اس آیت کے بعد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت کے دن ہر عمل کا ایک اجر ہوگا، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا صبر پر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو۔ مدد کیسے حاصل ہوگی؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب صبر تو بہت مشکل ہے، بہت بڑی صفت ہے، اس کو کیسے اختیار کیا جائے؟ تو فرمایا اس کے لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھو، اللہ دلوں کو صبر دے دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تیسری آیت ہے، آیت نمبر 172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے حلال اور پاکیزہ رزق کھانا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے اور پھر جو نعمتیں اس کے پاس ہوں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں بطور خاص۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں عمدہ پاکیزہ حلال چیزیں بطور رزق کے دی ہیں ان کو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی
کرنے والے ہو، اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے، نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، تو گویا کہ اس نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو پاکیزہ نعمتیں، حلال مال، رزق کی برکت اور وسعت کیسے ملے گی؟ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اس کا سب سے آسان فارمولہ بتا دیتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، حلال اور پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نیک اعمال کیسے ہوں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کو حلال رکھو، کیونکہ اگر جسم میں جانے والا لقمہ حلال کا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی انرجی عبادت پر لگے گی، اگر وہ لقمہ حرام کا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی طاقت گناہ پر لگے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، تم نیک اعمال کرو، لیکن نیک اعمال کب ہوں گے؟ جب رزق حلال ہوگا، لقمہ حلال ہوگا۔ اور یہاں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق جو ہم نے دیا اس کو کھاؤ۔ یا اللہ یہ پاکیزہ رزق، یہ حلال مال کیسے آئے گا؟ فرمایا جو نعمتیں پہلے سے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے سے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا آپ کے رب کا یہ اعلان ہے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بھی سخت ہے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے واعظ فرمایا، عورتوں کی مجلس میں واعظ فرمایا، اور اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے معراج کی رات جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، جہنم میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو صحابیات ایک دم پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگے کہ نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا یکفرن، کیونکہ یہ ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو شکر ادا کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ناشکری کا بیان کیا ہے، ناشکری کو بیان کیا ہے، اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفرتم کا معنی اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اس کو شکر ادا کرنے کا فائدہ خود ہوگا، اس کو ہی ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، تو ناشکری کے لیے لفظ کیا آیا؟ وَمَن كَفَرَ، کفر کا لفظ۔ اسی طرح بخاری شریف کی جس حدیث کا میں نے تذکرہ فرمایا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکفرن العشیر، یکفرن، کفر کا لفظ استعمال کیا، یکفرن العشیر، کہ عورتیں اپنے خاوند کی بہت ناشکری ہوتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ تو ناشکری اتنا برا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور شکر کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا۔ شکر کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی، اور دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ شکر کا ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ موجودہ نعمتوں کو دوام ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ جو نعمتیں نہیں ہیں ان کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔
جو نعمتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ شکر کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ شکر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ حلال نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو یہ 3 آیات تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو چونکہ کچھ تعارفی نشست بھی تھی اس لیے سبق لمبا ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے ہمارا جو آدھا گھنٹہ کا سبق ہے اسی میں ہی مکمل ہو جایا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جو کہا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔